مولانا ذکی صاحب نے بغیر کسی تمہید کے میرا نام لے لیا اور یہ کہتے ہیں رننگ کامنٹری دینا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے بلکہ شعر پڑھنا ہے، اور شعر کے لیے انہوں نے تمام باتیں کہی تھیں. خیر، جو حالات جو دل پہ گزرتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور اصلاح معاشرے کی کوشش آج سے نہیں، جب سے بنی نوع انسان ہے تب سے اصلاح معاشرے کی کوشش ہے، اور اصلاح معاشرے کی کوشش کے نتیجے میں ہم انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور جب سے تمدن فروغ پایا ہے وہاں سے اصلاح معاشرہ ہے. اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول کو جب رسالت نہیں ملی تھی اس وقت انہوں نے چند نوجوانوں کو لے کر کے اصلاح معاشرے کی کوشش کی تھی. تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا کام ہے، اور یہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور جاری رہے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے پیسے دلوانا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ نبوت سے پہلے شروع کر دیا تھا. تو ہمارے پاس اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اور اگر اردو ادب میں دیکھیں تو اصلاح شعر کے ساتھ اصلاح معاشرہ جو ہے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ اصلاحات کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے. اگر ہم حاتم کے زمانے میں جائیں، آبرو کے زمانے میں جائیں، اردو شاعری پہ بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے وہ شعر میں اصلاح کی بات ہے. اور جیسے جیسے وہ وقت آتا جاتا ہے تو ایک زمانہ آتا ہے جب حالی کا زمانہ آتا ہے، اور وہاں نظموں کی بات ہوتی ہے، غزلوں کے ہٹ کر کے نظموں کی بات ہوتی ہے. اور وہ نظم کیا ہوتی ہے؟ وہ اصلاح معاشرے کی نظم ہوتی ہے. اس میں آپ کو اقبال آپ کو سب سے اوپر نظر آتے ہیں، حالی نظر آتے ہیں، اب اس کے علاوہ بہت سے دیگر شعراء ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ایک بڑا کام ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر گزرتی ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، ویسے ویسے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو یہ بہت کافی ہے. اور یہ انگریزی میں ہے نا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی شروعات اپنے سے کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر سے کرنی پڑتی ہے. تو اگر ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اصلاح معاشرے کے نام پہ اگر ہم اپنی اصلاح کو پہلے ترجیح دیں اور ہم نے اپنی اصلاح کے لیے ایک تہیہ کر لیں تو ہم اپنے بچوں کے، اپنے جس سے زیر اثر ہے ان کی. یہ ایک حدیث ہے جو اس طرح سے ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ٹھیک ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ ہم تمام آدمی جو ہیں وہ رکھوالے ہیں، گڈیریا ہیں بیسیکلی، اور ہمیں اپنی بھیڑوں کا جواب دینا ہے. اور ہم سے ہمارے جو ماتحت ہیں ان کی ہمیں رکھوالی کرنی ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے. ہمارے ماتحت ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے پاؤں ہمارے ماتحت ہیں، ہماری سوچ ہماری ماتحت ہے. اسی طرح سے ہماری اولادیں ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے جو کام کرتے ہیں ہمارے گھر میں وہ ہمارے ماتحت ہیں، یا جو ہماری باتیں سنتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے بارے میں سوچنا ہمارا یعنی فرض ہے. تو یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. اور یہ ایک وقت کی فکر کی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے لیے ایک سانس ناگزیر ہے، اسی طرح سے یہ بھی چیز کہ اصلاح اگر نہ ہو تو آپ دیکھیں بے ترتیب جھاڑیاں پھل پھول رہی ہیں، لیکن جب اصلاح اور ٹرم ہو ان کو کر دیا جاتا ہے تو ایک ربط میں آ جاتے ہیں. اشعار کیا ہے؟ الفاظ کی بھیڑ میں ربط پیدا کر دینا جو ہو شعر میں ڈھل جاتا ہے. شعر کیا ہے؟ کچھ سوچنا دل میں بلہنے دل نشیں. شعر کیا؟ ہر چیز کہہ کر کچھ نہ کہنے کا یقین. شعر کیا ہے؟ نیم بیداری میں بہنا موج کا، برگ گل پر نیند میں شبنم کے گرنے کی صدا. یہ اصلاح ہے، یہ اصلاح ہے، یہ ترتیب میں چیزوں کو لانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ ہمیں کس طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں اصلاح کی ضرورت فی نفس ہی، اپنے نفس کے اندر ہے، اپنے معاشرے کے اندر ہے، اپنے گھروں کے اندر ہے. ہمارے پاس معیار بھی ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہیں. ہمارے پاس ایک معیار ہے، ہمارے پاس ایک ماڈل ہے، اس ماڈل کو ہمیں پانا ہے، اس ماڈل کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. ہمیں وہاں سے استفادہ کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مسائل آج نہیں ہیں، مسائل جب سے دنیا ہے تب سے ہے، اور مسائل ہی میں نبیوں کو بھیجا گیا ہے، مسائل ہی میں تمام انبیاء تشریف لائے ہیں.
سب سے زیادہ کہا جاتا ہے برا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تبھی وہ تشریف لائے تھے، وہیں سے اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آج زمانہ برا ہے تو اس کی شکایت نہ کرے، یہ سوچے کہ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے ہمارے لیے کام کرنے کا، یہ موقع ہے ہمارے لیے اصلاح کرنے کا، یہ اپنے نفس کا اصلاح بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے اور اقربا اور آس پاس کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ تو موج حوادث سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جتنے ٹف سچویشنز ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے پاس جو ہے سوچنے کی، سمجھنے کے لیے چیلنج ہے ہمارے پاس، اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور چیلنج کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے، شکایت ہم نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے شیطان ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ بھائی آپ جب جانتے ہیں، اس کا تدارک بھی جانتے ہیں، تو وہ شکایت کیا ہے؟ وہ تدارک کرے، ٹھیک ہے؟ شکایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے حربے ہیں، اس سے بچنے کی آپ ترکیب ڈھونڈیں، اس پہ عمل پیرا ہوں، لیکن شکایت سے کام نہیں چلے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں دوسری قومیں جو ہوں وہ آپ کو دبانے، اقبال کا شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستخفی سے شرار بولہبی، تو یہ تو رہے گا۔ یہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس نے کہا تھا رومی اپنے زمانے کے زبردست فلاسفر، آتی دنیا میں ان کے یعنی دنیا میں اگر کسی شاعر کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ رومی ہے۔ رومی نے کہا کہ کوئی ایک ذرہ دوسرے ذرے کی بات نہیں مانتا ہے، ایک ذرہ ادھر جاتا ہے تو دوسرا ذرہ ادھر جاتا ہے، تو تضاد میں ہی دنیا جو ہے قائم ہے۔ یعنی تو آپ اس لیے نہ گھبرائیں کہ یہ جو موج حوادث ہے، یہ تلاطم ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو پریشان کریں گی نہیں، یہ تو آتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اونچا اڑانے کی جست ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اتنے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں کہ آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلی ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ تہیہ کرنا ہے، اور یہ ہے کہ وہ شروعات اپنے سے کریں گے، خود سے۔ اگر ہم گٹکھا کھا رہے ہیں تو آج سے گٹکھا نہیں کھائیں گے، اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں تو آج سے سگریٹ چھوڑ دیں گے، ہم اپنی ایک برائی کو کم کریں گے۔ یہی ہے اصلاح، اور یہ اپنے سے شروع کرنا ہے۔ باتیں تو آپ چاہیں تو ہزار، یعنی کہ آپ کہانیاں سناتے رہیں دن رات، کبھی خضر کی کہانی سنائیں، کبھی موسیٰ کی کہانی سنائیں، کبھی جبریل کی کہانی سنائیں، کبھی ابلیس کی مجلس شورا پڑھ کے سنائیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات یہ ہے کہ ما قل و دل، چھوٹی بات کی جائے، مختصر بات کی جائے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑا خطبہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کا ہے، وہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، وہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں، اس لیے ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب صدر کی اجازت سے ایک شعر ہے، اتنے اچھے شعر پڑھے گئے کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ شعر میرے چرا لیے سب نے، وہ میرے پالتو تھے لوٹ آئے۔ ایک مطلع اور 2 اشعار ہیں۔ بے خودی حد سے بڑھ گئی ہوگی، پھر وہ خود سے لپٹ گئی ہوگی، اور سانسوں کی تیز آہٹ پر خود میں ایسے سمٹ گئی ہوگی، جیسی بھولی ہوئی سی کوئی بات آتے آتے پلٹ گئی ہوگی۔ یہ نظم بھی ہے اور غزل بھی ہے، آپ جو چاہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ بے خودی حد سے بڑھ گئی ہوگی، پھر وہ خود سے لپٹ گئی ہوگی، اور سانسوں کی تیز آہٹ پر خود میں ایسے سمٹ گئی ہوگی، جیسے بھولی ہوئی سی کوئی بات آتے آتے پلٹ گئی ہوگی۔ نظم کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں شعر کہتا نہیں ہوں، بس نہیں جناب، فرمائش پہ کہتا ہوں۔ وہ خودداری کو غداری سے بدلیں گے، تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ وہ خودداری کو غداری سے بدلیں گے، تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ تمہارے حق کو چھینیں گے، دبائیں گے، تمہیں بیدار رہنا ہے۔ شکایت بھی کرو گے تو تمہیں بدنام کر دیں گے۔ تمہیں سب یاد رکھنا ہے، بتانا ہے تمہیں سب آنے والی نسلوں کو، انہیں تو باخبر کرنا تمہارا فرض ہے گویا۔ اور ایک نظم بنتے بنتے بن گئی۔ کسی کے نام سے کانوں میں جو موسیقی سے گھلتی ہے،
کسی کے نام سے کانوں میں جو موسیقی سی گھلتی ہے، اسے کیا نام دیں مجھ سے بیاں وہ کیفیت کیوں ہو؟ کسی کا نام لینے سے گلے میں جو حلاوت سی اترتی ہے، جو شیرینی لبوں پر پھیل جاتی ہے وہ کیسی ہے؟ خیال اس کا رگو پے میں تلاطم ایسے بھرتا ہے کہ جاں اپنی انہی کے زیر و بم کے درمیاں ہچکولے کھاتی ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائے اور محو گفتگو بھی ہو تو حالت آپ کی کیا ہو؟ بیاں وہ کیفیت کیوں ہو؟